ندیم سبحانی بھائی نے ہمیں جوائن کیا جی. السلام علیکم جی ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا صبر ہے آپ میں اور وقت بھی ہے آپ کے پاس. آپ سب ساتھیوں کو بڑا وقت دے رہے ہیں. تو آج تو میں جی جی میں جی بھی آپ سے 2 منٹ لوں گا. اتنے جی ساتھیوں جی نے ضرور ضرور. اتنا اعتراض کیا. ہمارے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی یہ سوال پوچھتے پھر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے ملاقات کیوں نہیں کی. اس کے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیوں ملاقات نہیں کی. اگر کسی بندے نے انجینئر صاحب کے ان سارے سینسٹیو موضوعات پر لیکچر سن رکھے ہیں تو اس کو تو اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ انجینئر صاحب نے کیوں ملاقات نہیں کی. مجھے بتائیں بالکل کیا اتنے بچے ہیں ہم لوگ. یہ جو مفتی حنیف صاحب مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کون سی چیز ایسی پیش کرنی تھی؟ اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی تو کیا وہ آج سے پہلے ویڈیو میں نا جواب دے چکا ہوتا؟ کسی بندے کے بالکل. پاس اگر کوئی دلیل ہوتی تو کیا ویڈیو میں لاجواب نہ کر چکا ہوتا؟ کیا مرزا محمد علی کسی کے گھر گیا، کسی کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کی؟ جس طریقے سے کسی بندے کی ہوئی بات کے اوپر آپ کو اعتراض تھا، اگر آپ کے پاس جواب ہوتا آپ آج سے کئی سال پہلے جواب دے چکے ہوتے. کسی بندے کے پاس کوئی جواب نہیں. کس طرح کوئی بندہ قرآن کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. کس طرح مفتی حنیف منا لیتا وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا کو کہ ہاں قرآن میں تو لکھا ہے کہ آپ نے صرف اللہ سے عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے. تو وہ کیسے منا لیتا کہ ہاں جی غوث اعظم سے بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں ان کی، یا ان کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں مزاروں کے اوپر؟ بالکل کیسے منا ایسا سکتا ہے کوئی بندہ؟ بالکل تو ایسا ہی ہے. اب اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ لیکن جی انجینئر اس بھاگ گیا، یہ انجینئر جو بھاگ اندر گیا. میں ان ہے نا. لوگوں کو کوئی تھوڑا سا بھی خدا کا خوف نہیں ہے کہ کیا جہل آدمی کو سامنے بٹھا کر اس کے ساتھ بحث کرنا مناسب تھی؟ کیا ہم، کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کس بات کا جواب ہے کسی بندے کے پاس؟ کیسے وہ لوگوں کو منا سکتے ہیں کہ سوائے جاہل آدمی جس کے پاس علم تھوڑا سا بھی نہیں ہے؟ جی جی بالکل. دوسرا وہ جو ہے نا وہ تو بریلویت کے نمائندہ بھی نہیں ہے، بلکہ بریلوی علماء جو ہے نا ان کی کافی کھچائی بھی کرتے ہیں اس حوالے دیکھیں سے. نمائندہ ہو یا نہ ہو، جی جی اگر ان کے پاس جواب ہوگا تو انجینئر صاحب بات کر لیتے ان کے ساتھ. ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس جہالت ہے. دیکھیں انہوں نے جو جواب اویس ربانی صاحب کے انٹرویو میں دیا، انہوں نے تو ہر وہ بات کی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو انجینئر صاحب کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم تو یہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ باتیں منسوخ کی گئی ہیں. اگر وہ ہم، بزرگ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بکواس کیوں لکھی ہے. ان کے ورڈز ہیں یہ. ہاں اس کے اوپر تو فتویٰ آج دیتے تک ہم. اس چیز کو تو انہوں نے ڈیفینڈ یہ کیوں بھی کہا کرتے کہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر ہم فتویٰ لگاتے. پھر انہوں نے اور یہ بھی دوسری کہا. بات وہ یہ بھی وہ خود سے مان گئے کہ بھائی ایک بندے نے پاگل پن میں اپنے مست پنے میں یہ بات کہہ دی ہے. اس کا مطلب آج تک آپ لوگوں نے پاگل لوگوں کو ہمارے سامنے بت بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا، اور آپ ہم، لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں ایسے لوگوں. مطلب اللہ کا ایک سچا ولی، غرور تو اللہ کا زیور ہے. تو ہم، یہ جو 11ویں شریف والے پیر ہیں یہ غرور کو کیسے زیب تن کر سکتے ہیں؟ غرور تو صرف اور صرف میرے رب کا زیور ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو میری بات نہیں مانے گا میں اسے جلا کے راکھ کر دوں گا؟ اور ہم، میرا پیر اللہ کے بندوں، یہ تو اللہ کے بندوں کا جو ولی اللہ ہوتا ہے عاجزی اس کا زیور ہے، کیونکہ ہم، عاجزی اللہ کے پاس نہیں ہے. صحیح اپنے بات ہے. کسی بندے کی محبت میں اللہ جتنا مرضی اس کے لیے عاجزی دکھا دے اور سارے فزکس کے اصول برباد کر دے اور کوئی ایسی بات کر دے کہ جو لوگ کہیں کہ یہ تو کرامت ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کی اس بندے کے ساتھ ذاتی محبت ہوتی ہے. ادروائز یہ بالکل سلسلہ ایسا. ایسے نہیں ہے. تو یہ خدا کے واسطے جاہل لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس چیز پر میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے واقعی میں انجینئر محمد علی مرزا کے انٹرویو کے لیکچر سنے ہیں تو کسی ہم، صورت وہ بندہ لاجواب نہیں ہو سکتا کسی بڑے سے بڑے عالم کے سامنے بھی. بے شک. صحیح کیسے کہہ آپ رہے ہیں. منا لیں گے کہ قرآن کی بات، آپ انجینئر کی بات نہ مانیں، آپ قرآن ہم، میں کیا لکھا ہے وہ دیکھیں. کیسے آپ قرآن کے اوپر کسی بندے کی ذاتی لکھی ہوئی بات کو حاوی کر سکتے ہیں جب قرآن نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے؟ تو ہم تعویلیں کیسے نکال سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی حنیف کے پاس کون سا جن تھا جو آج تک تو وہ نکال نہیں سکا تو انجینئر کے سامنے بیٹھ کے وہ بوری میں سے نکالے گا؟ ماں سوائے اس کے بے کہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر صاحب ایک سینسٹیو آدمی ہے، ایک بندہ پوری زمانے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے.
اللہ کی توحید کے لیے, نبی کی ناموس کے لیے, اور اہل بیت کی محبت کے لیے. تو ہر بندہ اس نے تو مطلب کسی کو بھی برا نہیں کہا. اس نے کہا کہ اس فرقے کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, صرف یہ چھوٹی سی خراب ہے. اس فرقے کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, صرف یہ چھوٹی سی خراب ہے. یہ چھوٹی سی چیز اس لیے خود سے رکھی گئی ہے کیونکہ انگریزوں نے جب یہاں حکومت کرنی تھی, ڈیوائڈ اینڈ کنکر, انہوں نے برصغیر میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی, ہندوؤں سے یا سکھوں سے نہیں چھینی تھی. تو انہوں نے ہر حال میں ہندوؤں کو بھی تقسیم کیا, سکھوں میں بھی انہوں نے یہ بیج ڈالے, اور مسلمانوں میں بھی بیج ڈالے. صرف قادیانی نہیں تھے, بریلوی بھی اور دیوبندی بھی تھے. ان علماء کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ جی میں یہی چاہوں گا کہ مجھے 2 منٹ دیے جائیں. اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے جب لوگ انجینئر صاحب پر اسی پلیٹ فارم میں بول رہے تھے؟ مجھے 2 منٹ دیے جائیں. یہ بریلوی اور دیوبندی لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ بنا لیا؟ یہ سارے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں, اور وہ شاخ وہ بیل ہے جو اسلام کے درخت پر چڑھائی گئی تھی, اور انجینئر اسلام کے پاس لے کے آ رہے ہیں. آپ انجینئر کی بات مت مانیں, جو اس کی جو بات قرآن اور حدیث کے اوپر ہے اس کو مانیں. اور اویس ربانی صاحب کے لیے میرا چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اویس صاحب غلط فیلڈ میں ہیں. آپ اداکاری میں آئیں, میں آپ کے لیے اسپیشل رول لکھوں گا, پھپھے کٹنی شیطانی پھپھے کا. آپ وہ رول ادا کریں. آپ جو پوز بنا کر ایسے اور پوز بنا کر ایسے پیسز لگا کے انجینئر صاحب پہ باتیں کریں کہ خدا کا خوف کھائیں, باہر نکلے دنیا داری سے اور سیدھے راستے میں. مفتی حنیف قریشی صاحب, اب اگر اہل بیت کے لیے صحیح آواز اٹھا سکتے ہیں تو نبی کا رتبہ اہل بیت سے زیادہ ہے, اور اللہ تو سب سے اوپر ہے. جس بات پر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بزرگ تھے بابے تھے, شے کوئی نہیں. اللہ کے معاملے میں بابے کیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. نبی بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے معاملے میں, اور نبی کے معاملے میں اہل بیت کوئی چیز نہیں ہے. اہل بیت کے معاملے میں صحابہ کوئی چیز نہیں ہے. صحابہ کے معاملے میں ولی کوئی چیز نہیں ہے. اور خدا کا خوف کھائے اللہ سے. الٹیمیٹ ٹروتھ ہمارا انتظار کر رہا ہے, قبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کا بہت وقت لیا, میں معذرت چاہتا ہوں. جزاک اللہ, دعا میں یاد جزاک اللہ. اللہ حافظ. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ علی بھائی سے, پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سوال تو کوئی نہیں کریں گے جب انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو, لیکن یہ ہے کہ 26 نومبر کے حوالے سے ایک پھکی میں دینا چاہوں گا. اگر آپ اس کو کلپ بنا کے چڑھا بھی سکتے ہیں تو بعد میں چڑھا دیجئے گا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ جو دلائل کے انبار لے کے گئے تھے جیلم اکیڈمی کے باہر, اور آپ ادھر وڑ نہیں سکے اندر, تو خدا را ہم جو ہے نا انجینئر کے دلائل دیکھ کے تو گمراہ ہو چکے تھے کہ چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ. تو اب ان دلائل کا جو رد میں آپ کے پاس جو دلائل ہیں, پلیز وہ انجینئر نے تو آپ کو سامنے بٹھا کے آپ سے نہیں سنے, لیکن ہمیں سنا دیں تاکہ ہم دوبارہ راہ راست پر آ جائیں. ٹھیک ہے, نہیں سننے کے لیے بلایا تھا انجینئر صاحب نے, ان کو بندے 2 دفعہ بھیجے تھے کہ آپ آئیں, لیکن وہ خود جی نہیں میں نے وہ آئے. ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ کیمرے بھی آپ کے ابھی ادھر رکھیں, آپ آئیں, بیٹھیں, بات کریں ان کے ساتھ, چلیں شرائط طے کر لیں, لیکن آپ آئیں. لیکن وہ اس نیت سے گئے ہی نہیں تھے, وہ نام نہاد فاتح بننے گئے تھے. تو ابھی میری یہی ان سے گزارش ہے کہ آپ کے جو دلائل تھے نا, جو انجینئر صاحب کو آپ نہیں دے سکے, وہ آپ خدا را ہمیں دے دیں, ویڈیو بنائیں. میں آپ کا مفتی حنیف قریشی صاحب کا چینل بھی فالو کرتا ہوں, تو اللہ کے واسطے اپنے چینل پہ وہ دلائل چڑھائیں تاکہ میں دوبارہ راہ راست پر آ سکوں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کس طرح کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ بایزید بستامی جو کہتا تھا کہ میرا جھنڈا جو ہے وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن, تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دفاع میں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں تاکہ میں گمراہی سے بچ سکوں. تو انہوں نے تو آپ کو آپ کے دلائل نہیں سنے, لیکن پلیز آپ عوام کو یہ دلائل سنا دیں تاکہ عوام جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکے. صحیح, چلیں بہت شکریہ, آپ کا پیغام پہنچ گیا مفتی حنیف قریشی صاحب تک بھی اور باقی عوام تک بھی. کوئی انشاءاللہ سوال جی ہے تو آپ اسی طرح لائیو سیشن جوائن کر کے نا تو کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. تو جیلم اکیڈمی گئے ہیں آپ کبھی کہ نہیں گئے؟ نہیں جی, میں جیلم اکیڈمی نہیں گیا ابھی تک. تو کب آئیں گے آپ؟ میں انشاءاللہ بہت جلد آؤں گا جی. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں انٹرویو کرنے کے قابل ہوں گا نا انجینئر صاحب کا, تو اس ٹائم آؤں گا, اس سے پہلے میں نہیں آؤں گا. نہیں, انٹرویو کے لیے تو بڑا مشکل ہے, وہ تو بڑا لمبا طریقہ ہے. وہ آپ پہلے ایک 2 دفعہ تو آئیں نا اکیڈمی, تو جی پھر صحیح ہو گیا. انشاءاللہ. تو آپ پروسیجر بتا سکتے ہیں مجھے کائنڈلی اس کا, کس چیز کا؟ انٹرویو کا؟ آپ اس کے کتنے لیے عرصے نا آپ کو اکیڈمی کے نمبر پہ کال کرنی پڑے گی 032159000162.
وہاں پر آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. ابھی تو 5-6 مہینے سے لسٹ میں لوگ لگے ہوئے ہیں. اور لمبا کوئی مسئلہ ٹائم نہیں، ہے. مجھ سے ملنے کے لیے انٹرویو کے لیے تو ہم سال انتظار کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں آپ کا اکیڈمی کے نمبر پہ کال کر کے پوچھیے گا پھر. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا بلال بھائی، بہت شکریہ جناب. جزاک